إياك نستعين اهدنا الصراط لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة رقي التي بين جنبي صلوات محمد. ہر حمد، ہر ثنا، ہر عظمت، ہر بلندی، ہر عزت، ہر توقیر، ہر شہرت، ہر منقبت، ہر فضیلت، ہر قصیدہ سزاوار ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جس نے کل لا سے گوہر مکان کو پے کرے وجود عطا کیا، مکان رہا، جس نے تخلیق فطرت و تکوین ماسوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم زن سے بھی کم وقفے میں چندی عالم ہے گوناگوں کو کتمان عدم سے نکال کر منصع شہود پر جلوہ در کر دیا. درود اور سلام ہو ان انوار مقدسات پر ذات واجب نے جنہیں اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا. وہ انوار جو اس کی اندیت میں مکین تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور باز گشت کر کے اپنے رب کے نور سے جا ملے. اس خدائے وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہو تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہو تو سب کے سب علی ہوتے ہیں. اس خدائے وحدہ لا شریک کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ام لیس یدری علی جن ربہ ام ربہ اللہ. شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن سمجھ نہ پائے کہ ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے. میں ہزاروں بار انہیں نو پاؤں اور ان کے دہلیز کے جاروں کش سلمان کے نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ فروغ ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نئی سی نگاہ کر دے، تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بولوں. صلوات پڑھ دے محمد والے. برادران عزیز، بزرگان محترم، مسلسل 2 دن سے بی بی کی عظمت کے حوالے سے کوشش کی کہ کچھ معروضات، کچھ معارف گوش گزار کیے جائیں، اور بہرحال یہ ذکر ہے مولا کا. آج تھوڑی طبیعت بھی صحیح نہیں ہے لیکن میری نیت بالکل صحیح ہے. میں معارف میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، جو پڑھ رہا ہوں ویسے ہی پڑھوں گا، بس آپ اسے موصول کیجئے گا تاکہ جب تھوڑا آپ کا ساتھ ملے گا تو پھر مجھے بھی حوصلہ ملے گا. اور ان کا ذکر واقعی شفا ہے، ان کا نام دوا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں تو یقیناً ہی شفا دیتے ہیں. بہرحال آپ کو آواز سے بھی لگ رہا ہوگا. میں نے مسلسل یہ کوشش کی کہ یہ بتاؤں آپ کو کہ مرکز و محور کائنات کے لیے
صدیقہ کبریٰ ہے. صدیقہ کبریٰ ہی علت العلل ہے. ہر علت کی علت ہے فاطمہ. یعنی فاطمہ نہ ہو تو کائنات کی کوئی شے وجود نہ رکھے. فاطمہ ہر علل کے پس منظر میں ہے. فاطمہ ہے تو ہر شے ہے. فاطمہ نہ ہو تو کچھ بھی موجود نہ ہو. اب اسی کو آج کوشش کروں گا کہ پائے تکمیل تک لے جاؤں. میں نے یہ پڑھا کرامہ کلام جو حدیث ہے کہ فاطمہ تو روحی التی بینا جنبیہ. فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان رہتی ہے. اور میں نے یہ آغاز میں کہا تھا، آغاز گفتگو میں یہ کہا تھا کہ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ روح پہلو میں نہیں رہتی. تو جب مجھے معلوم ہے کہ روح پہلو میں نہیں رہتی تو سردار کائنات ہے، دنیا کا امین ہے، دنیا جس کی وجہ سے بنائی گئی ہے، کیا اسے نہیں معلوم کہ روح پہلو کے درمیان نہیں رہتی؟ تو عرفا نے اس کی تشریح کی تھی. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس سے ایک پہلو سے مراد رسالت ہے اور ایک پہلو سے مراد ولایت ہے. یعنی فاطمہ رسالت اور ولایت کے درمیان رہتی ہے روح بن کر. اور روح کیا کام کرتی ہے؟ روح زندگی دیتی ہے. یعنی رسالت کی زندگی کا نام بھی فاطمہ ہے اور ولایت کی زندگی کا نام بھی فاطمہ ہے. اب اگر دنیا کو رسالت اور ولایت تک پہنچنا ہے، رسالت اور ولایت سے متمسک ہونا ہے، تو اسے در سیدہ تک آنا پڑے گا. علامات پڑھ محمد والے مولا گزرت کے آپ کو کیا یا علی قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ جس کا نام ہے سورہ کوثر، جسے اللہ نے فاطمہ کی شان میں قصیدہ بنا کر اتارا. 3 مصروں کا قصیدہ، 3 آیتوں پر مشتمل. ہم اسے اپنی زبان میں، شاعری کی زبان میں یہ کہے کہ 3 مصروں پر مشتمل قصیدہ اللہ نے بی بی کے لیے پڑھا. یہ اس وقت پڑھا جب عرب کی فصاحت اور بلاغت کا طوطی بولتا تھا. وہ اپنے آگے کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے، شمار میں ہی نہیں لاتے تھے. وہ اپنے آگے سب کو عجم مانتے تھے. یعنی بولنے والے صرف ہم ہیں، باقی سب گونگے ہیں، ہمارے سامنے کوئی نہیں بول سکتا. اس وقت انہوں نے دعویٰ کیا. کعبے کی دیوار پر 7 قصیدے ہیں جو عربی ادب میں آج بھی شامل ہیں، سبع معلقات جنہیں کہا جاتا ہے. قصیدہ جو ہے وہ کعبے کی دیوار پر لگایا گیا، آویزاں کر دیا گیا اور چیلنج کیا گیا کہ کوئی اس کا جواب لائے. سنیے گا، کوئی اس کا جواب لائے. پیغمبر خدا نے، کیونکہ ان کو تانا ابتر ملتا تھا، اللہ کی طرف رجوع کیا. وہی ہوئی، آیت آئی، سورہ کوثر اترا. اللہ نے 3 آیتوں پر مشتمل زہرا کا قصیدہ بھیجا. پیغمبر نے اسے اپنے ہاتھوں سے لکھا. پیغمبر نے قصیدہ زہرا کو آیتوں کی شکل میں اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا اور لے جا کر اسی کے پہلو میں آویزہ کر کے کہا کہ اب تم اس کا جواب لاؤ. سنیے گا، تم اس کا جواب لاؤ. جب یہ قصیدہ زہرا آیتوں کی شکل میں کعبے کی دیوار پر آویزہ ہو گیا، لوگ آئے. ان کی زبان کا طوطی بولتا تھا، ادب کا طوطی بولتا تھا، بڑے بڑے شاعر تھے. آئے، دیکھا، چلے گئے. اب تاریخ نے اس منظر کو دامن کرتاس پر تحریر کیا. کیا منظر؟ جب شب کی تاریکی آئی، وہ جو صاحبان کلام تھے، وہ جو شعراء تھے، وہ شب کی تاریکی میں اپنا چہرہ چھپا کر آئے اور اپنے اپنے کلام کو کعبے کی دیوار سے اتار کر جانے لگے. صرف کعبے سے اپنے کلام کو اتار کر گئے نہیں، بلکہ کہنے پر مجبور ہوئے اور یہ لکھ کر گئے کہ ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ بشر کا کلام نہیں ہے. یہ 3 آیتوں پر مشتمل قصیدہ ہے فاطمہ کا، جو اللہ نے ان کے ادب کے جواب میں بھیجا تھا. جو ادب میں بیان کرنے والے تھے، جو صاحبان کلام تھے، جو شعراء تھے، وہ تھک ہار کر شب کی تاریکی میں چہرہ چھپا کر اپنے اپنے قصیدے اتار کر گئے اور یہ کہہ کر گئے کہ ما ھذا کلام البشر. جملہ کیا کر رہا ہوں، ما ھذا کلام البشر. یہ زہرا کی شان میں اترا ہوا 3 آیتوں پر مشتمل قصیدہ ہے. جب دنیا زہرا کی شان میں اترے ہوئے قصیدے کے جواب میں ایک مصرع نہ لا پائی تو جو فاطمہ خود علی کا قصیدہ پڑھتی ہو، علی کا جواب کون لے کر آئے گا؟
اور آواز میں محمد جس فاطمہ کے قصیدے کا جواب کوئی نہ لا پایا، ایک مصرع نہ لگا پایا، وہ فاطمہ خود جس علی کے قصیدے پڑھتی ہو، اس علی کا کیا معاملہ، کس بلندی پر ہوگا علی۔ بی بی کے نور کے لیے میں نے یہ بتایا تھا کہ بی بی کا نور صلبوں سے نہیں گزارا گیا ہے، ارحام سے نہیں گزارا گیا ہے، پیغمبر کو بلایا گیا اور سیب کی شکل میں نور دیا گیا۔ روایتوں میں یہ بھی ہے، طوال الانوار میں مہدی بحر العلوم لکھتے ہیں کہ سیب کے 2 ٹکڑے ہوئے، آدھا ٹکڑا پیغمبر سے کہا کہ کھا لوں، پیغمبر نے کھا لیا، نور زہرا آ گیا۔ آدھا کیا ہوا؟ اب وہ لکھتے ہیں کہ آدھے سے اللہ نے ذوالفقار بنا دی، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آدھے سے ذوالفقار بنا دی۔ اب سوچئے علی کا مقدر کیا ہے، فاطمہ بھی علی کے پاس ہے، ذوالفقار بھی علی کے پاس ہے۔ اسی کتاب میں ملتا ہے کہ بی بی اکثر ذوالفقار سے خطاب کر کے کہتی تھی انتا اخی، تو میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے۔ اب سوچئے میرا نیس کون ہے جو آج ان پہ لوگ طنز کر دیتے ہیں، کتنا وسیع مطالعہ تھا ان کا، انہوں نے اس واقعے کو سمیٹ لیا ہے 2 مصروں میں۔ بیت کا یہ بیت سنا رہا، وہ کہتے ہیں عقیل گر ہے تو ان 2 بڑی بلا سے بچے۔ وہ جبلت جانتے ہیں، حقیقت جانتے ہیں۔ عقیل، عقیل فعیل کے وزن پر ہے، عقیل گر ہے تو ان 2 بڑی بلا سے بچے، علی کی تیغ سے، زہرا کی بددعا سے بچے۔ غور کر رہے ہیں آپ، یعنی اگر زہرا نے بددعا کر دی تو پھر تباہی لازم ہے، علی کی تلوار چل گئی تو تباہی لازم ہے، تباہی ہونا ہی ہونا ہے اگر تلوار چل گئی۔ اس لیے انسان، میرا نیز کہہ رہے ہیں کہ عقیل گر ہے تو ان 2 بڑی بلا سے بچے۔ منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں، دھیرے دھیرے آج آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ دے کر جاؤں، حالانکہ ابھی بھی میں نے کوشش کی کہ کچھ معروضات، کچھ معارف آپ کی گوش گزار کر کے جاؤں، لیکن آج بھی کوشش میری یہی ہے، کتابوں کے حوالے کے ساتھ بتاؤں گا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں بی بی کے لیے کہ جب فاطمہ کی اتنی عظمت ہے تو فاطمہ کا نام قرآن میں کیوں نہیں آیا؟ فاطمہ کا نام قرآن میں کیوں نہیں آیا؟ تو میں بتا دوں، یہ بتائیے کہ جناب آدم افضل ہے کہ ہمارے نبی افضل ہے؟ جناب موسیٰ افضل ہے کہ ہمارے نبی افضل ہے؟ جناب عیسیٰ افضل ہے کہ ہمارے نبی افضل ہے؟ ہر مسلمان کہے کہ ہمارے نبی افضل ہے۔ اگر کثرت اسم، کثرت نام دلیل فضیلت ہے تو محمد مصطفیٰ کا نام پورے قرآن میں 4 مقامات پہ آیا ہے۔ سورہ آل عمران میں آیا ہے، سورہ احزاب میں آیا ہے، سورہ فتح میں آیا ہے، سورہ محمد میں آیا ہے۔ باقی آدم کا نام بہت بار آیا ہے، ابراہیم کا نام بہت بار آیا، جناب موسیٰ کا نام بہت بار آیا، جناب عیسیٰ کا نام بہت بار آیا۔ تو کثرت اسم اگر دلیل فضیلت ہے تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ آدم جو ہے سرکار سے افضل ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ہر نبی محمد مصطفیٰ کی جبین سے گرے ہوئے پسینے کے قطرے سے خلق ہوا ہے۔ تو پسینہ پسینہ ہوتا ہے، پسینہ پسینہ، ایک جملہ آ گیا، ہدیہ کر دے رہا ہوں، پسینہ پسینہ ہوتا ہے، یہ پسینہ ہے۔ اور علی کو دیکھ کے پیغمبر کہتے تھے یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی، یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی عزموں کا عزمی۔ اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، تیرا خون تیرا خون تیرا خون۔ یہ نہیں کہا کہ میرا خون تیرا خون ہے، یہ نہیں کہا کہ دمی دموں کا، نہیں، لہموں کا لہمی دموں کا دم، تیرا خون تیرا خون تیرا خون میرا خون، یہ نہیں کہا کہ میرا خون۔ کیا اشارہ کیا پیغمبر نے، قسم خدا کی اگر آدمی اس جملے کو سمجھ لے، تیرا خون میرا خون ہے، اس جملے میں ابو طالب کی عظمت پوشیدہ ہے، اس جملے میں کہ دموں کا دمی تیرا خون میرا خون ہے، اس ایک جملے میں پیغمبر نے ابو طالب کی عظمت بیان کر دی۔ آپ لوگ کیسے بیان کر دی ہے؟ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میرا خون تیرا خون ہے، فرمایا تیرا خون میرا خون ہے۔ پیغمبر جانتے ہیں ہر باپ کے، ہر بیٹے کی رگوں میں اس کے باپ کا خون ہوتا ہے۔ تو پیغمبر پس منظر میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ ابو طالب کے خون کو اپنا خون کہہ رہے ہیں۔ تو ہر نبی پسینے قطرہ ہے، تو کثرت اسم دلیل فضیلت نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ کثرت ذکر، جس کا ذکر زیادہ ہو وہ بعظمت ہے۔ بی بی کا نام نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ عرفا کہتے ہیں کہ مادر حسنین کا نام قرآن میں آیا ہے،
عارفانہ نگاہوں سے دیکھیے. کہتے ہیں کہ مادر حسنین کا نام قرآن میں آیا ہے کہ کیسے، کہ جیسے لفظ میں معنی چھپا ہوتا ہے ویسے ہی قرآن میں فاطمہ کا نام چھپا ہے. جیسے اللہ کا اسم اعظم قرآن میں پوشیدہ ہے ویسے ہی فاطمہ کا نام بھی چھپا ہے. اور اگر اور بات واضح کرنا ہے تو اس کی مثال جو سمجھیے کہ ایک بادشاہ جو ہوتا ہے جب وہ اپنی زوجہ کو مخاطب کرتا ہے تو وہ نام نہیں لیتا. اپنی بیٹی کو مخاطب کرتا ہے تو نام نہیں لیتا. اگر اپنی بیٹی کے لیے کچھ کہنا ہے اسے تو بیٹی کا نام نہیں لیتا. زوجہ کے لیے کہنا ہو تو زوجہ کا نام نہیں لیتا. کیا کہتا ہے؟ ملکہ عالیہ نے یہ کہا ہے، القابات سے یاد کرتا ہے. بیٹی کے لیے کیا کہتا ہے؟ دختر نیک اختر یہ کہہ رہی ہیں، میری دختر نیک اختر یہ فرماتی ہیں. نام نہیں لیا. کیوں؟ کیونکہ بادشاہ کو گوارا نہیں کہ نامحرم کان میرے حرم کے نام سنے. اور نہیں کیا آپ نے، نامحرم کان میرے حرم کے نام سنے. اس لیے القابات کے ذریعے وہ یاد کرتا ہے، لیکن کنیزوں کو یوں ہی بلاتا ہے کہ فلاں کنیز تم آؤ، فلاں کنیز تم آؤ. اب سنیے مریم کا نام قرآن میں کیوں ہے اور فاطمہ کا نام کیوں نہیں ہے؟ چونکہ مریم کنیز فاطمہ ہے، اس لیے اللہ نے نام لے کر پکارا. کوئی بھی نام سن سکتا ہے کیونکہ کنیز ہے، لیکن فاطمہ کا نام نہیں لیا بلکہ فاطمہ کو القابات کے ذریعے یاد کیا. کہیں انا اعطیناک الکوثر کہا، کہیں ليلۃ القدر کہا، کہیں لیلہ مبارکہ کہا. القابات کے ذریعے یاد کرتا گیا. اور کیا تقابل ہو فاطمہ کا مریم سے. مریم وہ ہے جن کے لیے ان کی ماں حنا کہتی ہے انی قد سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. لیکن فاطمہ کے لیے اللہ کہتا ہے انی قد سمیتھا فاطمہ، فاطمہ وہ ہے جس کا نام میں نے رکھا ہے. علامات پڑھتے محمد والے محمد مجھے بھی وہ آتا ہے کہ یوں کر کے نکل جاؤں اور آپ کو اڑا دوں ہوا میں بھی جانتا ہوں. لیکن چونکہ مجلس بیوی کے حوالے سے تو مجھے پڑھنا انہی کے لیے کہ مقصد کیا ہے اس مجلسوں کا. اگر ہم بیوی کی معرفت کے قریب نہیں ہوئے تو کیا مقصد ہے ان مجالس کا؟ لہذا اب بیوی کا نام اشارتاً آیا، القابات کے ذریعے آیا. حضور پیغمبر خدا جب وہ نکلتے تھے نماز کے لیے تو فاطمہ کو سلام کرتے تھے. جب نماز پڑھ کر آتے تھے تب بھی سلام کرتے تھے. اب میں یہ جملہ اس میں کوئی زور نہیں لگاؤں گا، صرف میں یہ دیکھوں گا کہ آپ اس وقت سماعت کی کس بلندی پر ہیں. اسی جملے سے پیغمبر نکلتے تھے گھر سے نماز کے لیے، فاطمہ کو سلام کرتے تھے. نماز پڑھ کر آتے تھے پھر فاطمہ کو سلام کرتے تھے. پیغمبر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جب نماز کی طرف جا رہے ہیں، مصلی کی طرف جا رہے ہیں تو فاطمہ کو سلام کر رہے ہیں. جب مصلی سے اٹھ کے آ رہے ہیں، نماز پڑھ کے آ رہے ہیں تو فاطمہ کو سلام کر رہے ہیں. سرکار ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ عجب نہیں. حضور جواب دیں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فاطمہ کون سا بیٹا دینے والی ہے اسلام کو. میں دیکھ رہا ہوں کہ فاطمہ کے ذریعے حسین ملنے والا ہے، اور حسین ہی قیامت تک کے لیے دین کا بانی بنے گا، دین کو بچانے والا بنے گا، دین کا محافظ بنے گا. اس کے ذریعے ہی دین پہچانا جائے گا، اس کے ذریعے ہی رسالت پہچانی جائے گی، اس کے ذریعے ہی دین خدا پہچانا جائے گا، اس کے ذریعے ہی توحید پہچانی جائے گی. تو میں فاطمہ کو اس لیے سلام کر رہا ہوں تاکہ قانون بن جائے کہ جب بھی کوئی نمازی مصلی پر آئے تو میری بیٹی فاطمہ کو سلام کرے، کیونکہ فاطمہ نے حسین جیسا بیٹا دین کو دیا ہے. اس لیے مسلمانوں پر واجب ہے کہ جب سجدہ کرو تو فاطمہ کا شکریہ ادا کرو، فاطمہ کو سلام کرو، اور نماز تمام کرو تب بھی سلام کرو. صلوات پڑھ دے محمد والے مولا آباد رکھے آپ کو. ماشاء اللہ واقعی میں آپ کی پرواز بہت آگے کی ہے. مولا خوش رکھے آپ کو. یہ پیغام دیا پیغمبر نے کہ تمہیں نماز آج جو ملی ہے نا وہ زہرا کی وجہ سے ملی ہے، اس لیے کہ زہرا نے حسین جیسا بیٹا نہ دیا ہوتا تو پھر یہ دین کا محافظ کون ہوتا. اس لیے شکریہ ادا کروں. اب یہ اس کے 9 اصحاب راوی ہیں، سنیے گا لطف آئے گا آپ کو اگر محسوس کیا. 9 اصحاب راوی ہیں اس کے کہ آیت تطہیر جو ہے وہ بی بی ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی. 9 اصحاب اس کے روایت کرتے ہیں. کب؟ جب بی بی فاطمہ چادر میں آ گئی، پنجتن اکٹھا ہو گئے
پھر یہ آیت آئی. جب یہ آیت نازل ہوئی اعلان ہوا. اب اس پر بھی کیونکہ دشمنی ہے نا لوگوں کی، اس پر بھی کہ نہیں اہل بیت میں ازواج شامل ہیں، ازواج اہل بیت میں شامل ہیں. یہ نہیں، یہ تو آپ نے بنا دیا ہے اہل بیت کی محبت میں، آپ کہتے ہیں یہ اہل بیت ہے. ازواج رسول اہل بیت ہے. چلیے 9 اصحاب راوی ہیں اس کے. بی بی ام سلمہ کے گھر میں یہ واقعہ رونما ہو رہا ہے. جب چادر میں جمع ہو گئے، بی بی ام سلمہ قریب آئیں اور آ کے کہتی ہیں کہ کیا میں چادر میں آ جاؤں، میں چادر میں آ جاؤں.